السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، میرے ہاتھ میں ترجمہ قرآن کنز الایمان کی توضیحات بنام تفسیر جواہر الایقان المعروف تفسیر رضوی، مصنف خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ حشمت علی صاحب بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اس کتاب کے حوالے سے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ اہم معلومات اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات توجہ سے اسے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ بہت سارے لوگوں نے بسم اللہ کا اور قرآن کا ترجمہ کیا، لیکن کوئی تو حد سے بڑھ گیا اور کوئی اتنے کم درجے میں پہنچ گیا، کوئی اتنی توہین کر ڈالی کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ اور لیکن میرے آقا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی ایسا ترجمہ کیا کہ ہر ایک پڑھنے کے بعد یہی کہتا ہے واقعی قرآن کا ترجمہ ہو تو ایسا ہو۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ چونکہ اکابرین مفسرین نے بسم اللہ کو اشرع فعل محذوف کے متعلق مانا ہے اور اس کی مثل ہر جگہ موافق موضوع و محل مقدر کرنے کو کہا۔ بسم اللہ اور اس کے مابعد کو آخر صورت تک بندوں کی زبان سے کہا جانا لکھا ہے تاکہ وہ جان لے کہ اس طرح اللہ کے نام سے برکت حاصل کی جائے اور اس طرح سے اس کی حمد کی جائے اور اس سے دعا کی جائے، کما فی السراج والبیضاوی وغیرہ، جیسا کہ سراج و بیضاوی وغیرہ میں ذکر ہے۔ فائدہ: قرآن مجید بسم اللہ سے اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں اور اپنے کلام بلکہ ہر جائز کام کو خواہ دینی ہو یا دنیاوی برکت حاصل کرنے کے لیے خدا کے نام سے شروع کیا کریں تاکہ وہ بسم اللہ کی برکت سے پورا ہو، ناقص و ناتمام نہ رہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں آیا ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا ہے وہ ناقص و بے برکت ہوتا ہے، یعنی وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگرچہ اسباب ظاہری مہیا ہونے سے پورا ہو جائے، مگر جو نام الہی لینے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے وہ نہ ہوگی، وہ برکت حاصل نہیں ہوگی جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے۔ دوسری یہ کہ اس وقت کے لوگ اپنے کام شروع کرتے وقت بسم اللہ والعزیٰ کہا کرتے تھے۔ اس وقت کے لوگ اپنے کام شروع کرتے وقت بسم اللہ والعزیٰ کہا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے بذریعہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بتایا کہ وہ اپنے کاموں میں بجائے لات و عزیٰ کے نام لینے کے اللہ کا نام لیا کریں اور خدا بند عالم کو ہر کام میں فاعل و مؤثر حقیقی، خدا بند عالم کو ہر کام میں فاعل و مؤثر حقیقی جان کر اس کے نام سے برکت حاصل کیا کریں کہ لات و عزیٰ کسی قسم کی برکت نہیں رکھتے، ہر قسم کی قدرت رکھنے والا خدا ہی ہے۔
چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کو ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سکھایا۔ بسم اللہ قرآن عظیم کی مستقل ایک آیت ہے، سورہ فاتحہ یا کسی سورت کا جز نہیں ہے سوائے سورہ نمل کے کہ وہ اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ٹکڑا ہے۔ یہ ہر سورت کو دوسری سورت سے جدا وہ ممتاز کرنے کے لیے نازل کی گئی، یعنی بسم اللہ ہر سورت کو ایک دوسرے سورت سے ممتاز و جدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے سوائے سورہ برات کے، جیسا کہ حدیث ابو داؤد میں آیا ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورتوں میں فصل نہیں فرماتے یہاں تک کہ بسم اللہ نازل ہوئی۔ یہی مذہب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس مذہب کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا سبع مثانی ہونا ہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب مہذب کی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے جز فاتحہ مانتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، اس لیے ان کے مذہب والے بسم اللہ زہر سے پڑھتے ہیں، یعنی آواز سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ کے فضائل و فوائد کتب تفاسیر و احادیث میں بہت آئے، من جملہ ان کے یہ ہے: بسم اللہ کے ذریعے کام شروع کرنے سے کام میں برکت ہوتی ہے، سنت ادا ہوتی ہے، قرآن عظیم کا اتباع ہوتا ہے، کام بخیر و خوبی پورا ہوتا ہے، اس کا پڑھنے والا ضرر و نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور شیاطین اور ارواح خبیثہ کے اثر سے بچا رہتا ہے۔ رات کو مکان کا دروازہ بند کرنے سے شیاطین داخل نہیں ہوتے اور بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانے والوں کو کھانا نقصان نہیں دیتا، جیسا کہ ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے معترضین و منکرین اسلام کو اسلام پر مضبوطی سے قائم دکھانے کے لیے ان کے کہنے سے ان کے سامنے دیا ہوا زہر بسم اللہ پڑھ کر پی لیا اور اس نے کچھ نقصان نہیں دیا۔ حقانی مختصراً رات کو بسم اللہ کہہ کر لیٹنے والا رات بھر امن و چین سے رہتا ہے، شیاطین کے پریشان کرنے سے بچتا ہے اور پاخانے جاتے وقت دروازہ پر بسم اللہ پڑھنے سے وہ اس کے ستر اور جنات کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کہہ کر صحبت کرنے سے بچہ مسان و شیاطین کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بغیر بسم اللہ کیے روٹی کھائی، جب ایک لقمہ باقی رہ گیا تو اس نے بسم اللہ علی اولہ و آخرہ کہہ کر اسے کھا لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اس کے ساتھ شیطان کھاتا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جو کچھ بھی کھایا تھا قے کر دیا، یعنی پلٹی کر دی۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کہے کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے بسم اللہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اسم اعظم سے اس قدر قریب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی سفیدی سے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی نبی پر نہیں نازل ہوئے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو اسے زبانیہ یعنی عذاب کے فرشتوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ پڑھا کرے، تاکہ وہ بسم اللہ کے ہر حرف سے ایک عذاب کے فرشتے سے محفوظ رہے۔ ابن کثیر، بسم اللہ میں 3 لفظ ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ ان میں اللہ کی ذات واجب الوجود ہے جو قرب اسم اعظم کی ہے، اور بعض محققین کے نزدیک وہی اسم اعظم ہے، اس لیے اسے رحمان و رحیم سے مقدم لایا گیا ہے، اور رحمان و رحیم اس کے اسماء صفات میں سے ہے، مگر اللہ سے پہلے اسم کا لانا اور اس پر با داخل کرنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس قدر پردہ خفا میں تھا کہ اس کے دربار تک بندوں کی رسائی محال تھی، بلکہ کسی کی عقل، کسی کا وہم بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی مخفی ذات تک پہنچنے کے لیے کوئی علامت ہونی چاہیے تھی جس کے ذریعے بندہ اس تک پہنچے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ میں اپنے بندوں کو اپنے دربار تک پہنچنے کا طریقہ بتایا، اور علم ذات سے یعنی اللہ سے پہلے اسم لایا اور اس پر با داخل فرمائی کہ اسم کے معنی علامت و نشانی کے ہیں جو اس کی طرف دلالت کرے، اور دلالت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزیں ہوں، ایک ذات ہو، دوسرا اس کا غیر ہو، تیسرا کوئی بیچ میں واسطہ ہو کہ غیر ذات کی طرف دلالت کرے، تو وہ ذات الہی ہے، اور وہ غیر تمام مخلوقات ہیں، اور اسم کی اللہ پر دلالت کرنے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا قرآن عظیم کی ابتدا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے فرمائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وہی ذریعہ ہے، وہی تمام مخلوقات کے ذات الہی تک پہنچنے پر دلالت کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ افادہ شیخنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی بیانہ۔ مسائل متعلقہ، بسم اللہ سے متعلق مسائل جاننا بھی ضروری ہے۔ حلال چیز کھانے پینے، لیٹنے بیٹھنے، کھڑے ہونے وغیرہ معمولات اور روز مرہ کے جائز کام کرتے وقت اس کو یعنی بسم اللہ کہنا مستحب ہے، وضو کرتے وقت بسم اللہ کہنا سنت ہے، اور ہر عضو کے دھوتے وقت پڑھنا مندوب ہے۔ رد المختار، حدیث شریف میں ہے کہ بسم اللہ پڑھنے والے کا سر سے پاؤں تک تمام بدن پاک ہو جاتا ہے، اور بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کرنے سے اتنا ہی بدن پاک ہوتا ہے جتنے پر پانی بہا۔ تحتوی علی مراقی، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اگرچہ سنت ادا نہ ہوئے۔ رد المختار، ناپاک آدمی کو بقصد تلاوت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں کہ وہ آیت کریمہ ہے۔ رد المختار، کھانا کھاتے وقت یا کوئی اور کام کرتے وقت اسے بسم اللہ کہنا جائز ہے، یعنی بسم اللہ کو بطور تلاوت، بقصد تلاوت یعنی تلاوت کے ارادے سے پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ وہ آیت قرآن ہے، اور آیت قرآن کو
بغیر غسل کے نہیں پڑھا جا سکتا، اور بطور دعا بسم اللہ کو حالت ناپاکی میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔